سب کچھ غیر یقینی کا شکار ہے، تمام حالات کے اندر آپ کو انسرٹینٹی نظر آتی ہے، چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی جس کے رستے کھلے چلے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں خواجہ آصف نے یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف زیرو رسک ہونے تک واپسی کا رسک نہیں لیں گے۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب پی ایم ایل این کے مین سٹریم لیڈر، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ یہ زیرو رسک کیا ہے؟ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ظاہر ہے خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے، انہی کو جواب دینا چاہیے، لیکن یہ مسلم لیگ نون میں ویسے بھی بات میں نے سنی ہے، یہ میاں صاحب کا کیا رسک ہے ابھی پاکستان کے اندر؟ کون سا رسک رہ گیا؟ سارے رسک ریموو نہیں ہو گئے ان کے؟ نہیں کوئی رسک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اپیلیں زیر سماعت ہیں، جو ان کو کنوکشن ہوئی ہے، اس میں ان کے جو ساتھی ملزم تھے میڈم مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب، ان کا جو بریت کا فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کو آپ پڑھیں تو اس میں تو وہ پورا کیس بنیادی طور پہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ میاں صاحب کا پروٹیکٹو بیل لے کے واپس آنا اور اس عدالتی پروسیس کا حصہ بننا اور ان اپیلوں کی سماعت ہونا جو ہے وہ صرف راستے میں حائل ہے۔ اس کیس اور ان اپیلوں کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، تو اس لیے دیر از نو رسک۔ تو یہ خدشہ کہ بندیال صاحب کی موجودگی میں میاں نواز شریف رسک نہیں لیتے کیونکہ آئین کی تشریح مختلف ہو جاتی ہے میاں نواز شریف کے لیے، نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ بندیال صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بندیال صاحب کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ بندیال صاحب کو خود عدالت سے باہر نکل آئیں گے جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے۔ ان کے پاس جو کیسز پینڈنگ ہیں تو زیادہ سے زیادہ جو ایک فیصلہ انہوں نے 2 دن پہلے دیا ہے تو اس میں یہی ہے نا کہ وہ ریویو کا جو ہے وہ انہوں نے جو راستہ ایک نکالا تھا پارلیمنٹ نے، تو انہوں نے اس راستے کو جو ہے وہ بند کیا ہے۔ تو ویل انف کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کل کو جو ہے وہ ریویو کی جگہ پہ اپیل کی امینڈمنٹ جو ہے وہ آئین میں کر سکتی ہے۔ اور دوسرا، جہاں تک نااہلی کا معاملہ ہے تو نااہلی میں جب آئین میں کوئی چیز درج نہیں ہے تو پارلیمنٹ نے جو ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے آئین کے بعد، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ سے لیجسلیشن ہو گئی ہے کہ جہاں آئین میں یہ درج نہیں کہ یہ نااہلی کا عرصہ کیا ہوگا، وہ عرصہ 5 سال جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا، اور وہ قانون جو ہے وہ ان فیلڈ ہے، وہ نہ کہیں چیلنج ہوا ہے نہ اسے کسی نے کالعدم قرار دیا ہے۔ تو نااہلی تو جو ہے وہ ان کی ختم ہو چکی ہے۔ تو رانا صاحب اگر اتنا ہی زبردست خوشبودار پارک ہے جس کے اندر پھول کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو میاں صاحب کہیں واک کر کے واپس آ جائیں؟ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ مطلب یہ چیز آڈ لگتی ہے نا کہ ملک کے اندر حالات اتنے غیر یقینی کی صورتحال ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، اتنی بڑی جماعت کا لیڈر 3 ٹائم پرائم منسٹر جو ہے، نہ وہ اس کے اوپر کبھی کھل کے بات کرتا ہے، نہ ان کا کبھی کوئی انٹرویو آتا ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی شیڈیول آتا ہے۔ ذرا آپ کی جماعت کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن یہ غیر یقینی کی کیفیت میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی غیر یقینی والی صورتحال نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے فیصلے ہوں جس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا پی ایم ایل کا ایز سیاسی جماعت کوئی عمل دخل ہو، کوئی فیصلہ جو ہے وہ ان کی مشاورت، ان کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت جو ہے وہ پارٹی کو اویلیبل ہے، جب چاہیں آپ ان سے جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ میٹنگ کریں، مفصل ڈیٹیلڈ بحث ہوتی ہے، 4 5 گھنٹے کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ تو اس لیے اب تو نگران وزیر اعظم کا فیصلہ بھی ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہوا، ان کو پتا تھا کہ نام کس کا آنا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بعض جگہوں پہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ نام تو آخر وقت تک شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں تھا پتا کہ کس نے آنا ہے۔ بہرحال آخری وقت تک نہیں پتا تھا یا پہلے وقت تک نہیں پتا تھا، لیکن جب پرائم منسٹر نے ایڈوائز کے اوپر دستخط کیے، اس دستخط کرنے سے پہلے اس کی اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف نے بطور پارٹی لیڈر دی۔ اگر وہ اپروول نہ دیتے تو بالکل وہ دستخط نہ کرتے۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی مشاورت یا ان کی اپروول یا ان کو جو ہے وہ معلوم نہ ہو؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ 2-3 نام تھے، یہ ڈسکس ہوتے رہے ہیں،
اور ان میں جو دوسرے نام تھے وہ زیادہ فیورٹ تھے، زیادہ معتبر تھے، زیادہ یعنی معتبر ان معنوں میں کہ ان کے امکانات زیادہ تھے، لیکن ان کے ساتھ پھر کچھ چیزیں ایسی اٹیچ ہوئیں، کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ اس کی وجہ سے وہ سائڈ پہ ہو گئے، اور ایک غیر اہم نام جو کہ شاید تیسرے چوتھے درجے پہ تھا، وہ جو ہے وہ پہلے درجے پہ آ گیا۔ یہ آپ کی لسٹ میں تھا یا راجہ صاحب کی لسٹ میں تھا؟ یہ مشترکہ طور پہ ہی نام جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے تھے۔ راجہ صاحب کوئی ہم سے علیحدہ کوئی جو ہے وہ کنسلٹیشن نہیں کر رہے تھے، بات ان سے بھی ہو رہی تھی، لیکن لسٹیں تو علیحدہ علیحدہ تھی نا جی، نام تو آپ نے علیحدہ علیحدہ دینے تھے۔ ہو رہی تھی نہیں، وہ لسٹ دینے کا مرحلہ آیا نہیں نا۔ لسٹ دینے کا مرحلہ اگر آتا، اگر پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جاتا تو پھر علیحدہ 3 نام وہ دیتے اور 3 نام جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی، لیکن وہ مرحلہ آیا ہی نہیں اور وہ آنا تھا بھی نہیں۔ چلے تو پھر گھوم کے اسی سوال پہ واپس آ جاتے ہیں کہ اگر حالات اس طرح ہی صحیح ہیں اور نواز شریف صاحب کنسلٹیشن بھی کر رہے ہیں تو واپسی کا پلان بھی ذرا آپ ہمیں دے دیں نا۔ یہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کی طرح نہ ہو کہ الیکشن کی ڈیٹ پوچھی تو انہوں نے کہا جی کہ سانتے پتہ ہی نہیں کدوں الیکشن ہونے نے، کچھ نہیں بولا آگے سے۔ تو انہوں نے صحیح کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پہلے ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے، حلقہ بندی ہونی ہے، ڈیٹ تو اس کے بعد آئے گی نا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ بہت پہلے کا ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں پارٹی کمپین کو لیڈ جو ہے وہ میاں نواز شریف کریں گے۔ اگر یہ الیکشن کسی وجہ سے مجبوری بنتی ہے اور یہ 14 مئی کو ہو جاتے تو اس کی کمپین کے لیے بھی میاں نواز شریف صاحب تشریف لے آتے۔ اب بھی اگر یہ نومبر میں ہوتے تو وہ سپٹمبر یا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ تشریف لے آتے۔ اب کیونکہ تھوڑا الیکشن جو ہے وہ آگے جاتے نظر آ رہے ہیں تو اس لیے ان کے پاس ٹائم ہے۔ ویسے ٹائم ہے ٹو پہلے ڈو ان کا واٹ پروگرام جو ہے رانا صاحب، ٹائم ٹو ڈو واٹ؟ وہ لندن میں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی واپسی کے لیے، کیونکہ ان کی واپسی جو ہے وہ ایک تو ان کی وہاں پہ جو مصروفیات ہیں، کیا خاص طور پہ مصروفیات ہیں؟ جو رانا صاحب پاکستان ہی ڈسکس کرتے ہیں نا، تو پاکستان کے اندر ہے کہ کیوں نہیں کرتے ڈسکس؟ ہاں نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ بھی وہ کوئی بالکل فارغ تو نہیں بیٹھے، اور دوسرا وہاں پہ ان کی ہیلتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ جب وہ آئیں گے اس سے پہلے سارے چیک اپس وغیرہ باقی سارے معاملات جو ہے ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا ایک جو لیگل پروسیس کا انہوں نے حصہ بننا ہے اس کے اوپر بھی پوری طرح سے غور و خوض فیصلے، اور اس کے مطابق ایک کوئی 15-20 دن کا ایک یعنی جو ہے وہ انیشیٹو ہوگا جو کہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا آنا جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ ہمیں بتا رہے تھے کہ میاں نواز شریف آ سکتے ہیں پاکستان میں، کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے، 0 رسک ہے، لیکن وہ اس وقت آئیں گے جب الیکشن کیمپین شروع ہوگی۔ الیکشن کیمپین تب شروع ہوگی جب ڈیلیمیٹیشن کے بعد انتخابات کی تاریخ آئے گی۔ وہ عمل ابھی شروع نہیں ہوا، تو اب ہم ابھی باقی ہے ہر طرف۔